خواتین و حضرات، گجرانوالہ لٹریری چینل کی طرف سے میں خالد فتح محمد آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پر۔ پچھلے ہم نے ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کی تھی بازار چوڑی گراں کی، اور آج ہم بات کریں گے کھنڈ بازار کی۔ کھنڈ بازار سے پہلے بازار صرافہ ہے، اور یہ دونوں بازار صرافہ بازار اور بازار چوڑی گراں پیرلل چل رہے ہیں، متوازی، اور ان کے بیچ میں آبادی ہے، اور اس آبادی کے عین وسط میں مچھلی منڈی ہے، فش مارکیٹ۔ ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ بھئی اتنا شور ہے کہ جتنا ایک فش مارکیٹ میں ہوتا ہے، یا ڈونٹ میک اٹ اے فش مارکیٹ۔ اچھا، اس فش مارکیٹ کے ساتھ ہی بالکل جڑا ہوا گجرانوالہ کی ایک اہم ترین شخصیت، ایسی اہم ترین شخصیت کہ اس نے کابل تک قبضہ کیا۔ کابل پر آج تک جن بھی ملکوں نے قبضہ کیا وہ اس قبضے کو سسٹین نہیں کر سکے، وہ وہاں پر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکے، ان کو ایک وقت میں اس کو چھوڑنا پڑا، چاہے وہ انگریز تھے، چاہے وہ روسی تھے USSR، یا وہ امریکی تھے، لیکن ہری سنگھ نلوا کی بنائی حکومت ایک عرصے تک وہاں قائم رہی، جب تک کہ سکھوں کا زوال نہیں آیا۔ اچھا، وہاں یہ شنید ہے کہ کہا جاتا تھا کابل میں مائیں رات کو اپنے بچوں کو ڈراتی تھی کہہ کر کہ سو جاؤ ورنہ نلوا آ جائے گا۔ وہاں اس کا گھر ہے جو ابھی ایک خستہ حالت میں ہے، مچھلی منڈی کے ساتھ گجرانوالہ کی ایک اہم ترین شخصیت کی ایک محل سرا ہے ہری سنگھ نلوا کا، سردار ہری سنگھ نلوا کا، جو کہ خستہ حالت میں ہے۔ ابھی اس کے اندر سنا یہ ہے کہ وہاں پر ریپیئر ورک ہو رہا ہو تو اچھی بات ہے، ہم لوگ اسے دیکھ نہیں سکے۔ اچھا، جو یہاں 4 مین بازار جہاں ملتے ہیں، ریل بازار اور بازار کسیرا، بازار سید نگری بازار جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اور اپنا بازار صرافہ، اس چوک کو بولتے ہیں وڈا چوک، یا کسی وقت اس کو چشمے والا چوک بھی بولتے تھے۔ وہاں پر ایک وقت پر فالودے کی دکانیں ہوتی تھیں، اور نیچے سڑک پر ریز گاری والے بیٹھے ہوتے تھے۔ آپ کو 1000 روپے کا چینج چاہیے، 1000 روپے تو نہیں ہوتا تھا، آپ کو 100 روپے کا چینج چاہیے، آپ کو 10 کا چاہیے، 5 کا چاہیے، روپے کا چاہیے، جو بھی آپ کو ریز گاری چاہیے وہ وہاں میسر ہوتی تھی۔ اور یہ جو فلودے والی جو دکانیں تھیں ان کی خوبی یہ تھی کہ صبح 8-9 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک، 11 بجے تک وہاں پر متواتر گانے چلتے تھے، متواتر، اور چائے چلتی تھی، اور فالودہ اور کلفہ چلتے تھے۔ ابھی وہ نہیں رہے۔ سو بازار صرافہ اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا، صرف پہلے دکانیں کھلے میں تھیں، ابھی ان دکانوں کے آگے شیشے لگ گئے ہیں، اور ہر دکان کے باہر، تقریباً ہر دکان کے باہر ایک نہ ایک سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوتا ہے حفظ ما تقدم کے تحت۔ کبھی کبھار کوئی واردات بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ بازار تقریباً انکلائن میں ہے، ایک اترائی میں ہے، ڈھلان میں ہے، جس طرح بازار چوڑی گراں بھی تھا۔ شاید کسی وقت گجرانوالہ کا یہ جو علاقہ ہے ایسا ہی ہو، جہاں یہ ڈھلان ختم ہو کر سیدھی ہوتی ہے، متوازی آتی ہے، وہاں پر ایک پل تھا، اس کے جو اس کی جو نہ ریلنگز تھیں وہ تھیں لکڑی کی، اس کے نیچے کسی وقت شاید کوئی نالا بہتا ہو، کوئی ڈرینیج کی کوئی چیز ہو، لیکن اب وہاں پر کچھ نہیں ہے، اور اب وہاں پر وہ اس کے لکڑی کی ریلنگز بھی نہیں رہیں، اور اس کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے کھنڈ بازار۔ ابھی کھنڈ بازار کی تاریخ یہ ہے، ابھی وہاں پر کوئی کھنڈ شنڈ نہیں ہے۔ کھنڈ بازار کی تاریخ یہ ہے کہ سکھوں کے دور حکومت کے آغاز کے دور میں یہ ایک مارکیٹ ہوتی تھی، منڈی تھی، گڑ کی، شکر کی
اور دیسی چینی کی، جیسے ہم لوگ کھنڈ کہتے ہیں، اسی مناسبت سے یہ کھنڈ والا بازار تھا۔ پھر یہ بازار تنگ ہو گیا، آبادی چاروں طرف بڑھتی گئی، دوسری طرف بھی بازار بن گئے، اور یہ بازار تنگ ہو گیا۔ یہاں پر جو بھی سواری آتی تھی، بیل گاڑی آئے، کوئی ٹانگا آئے، ان کو کھڑے ہونے میں، مڑنے میں دقت ہوتی تھی، چنانچہ یہاں سے وہ منڈی ہٹ گئی اور کسی اور طرف چلی گئی، لیکن اس کا نام کھنڈ بازار ہی رہا۔ اب وہاں پر گھڑیاں ہیں اور الیکٹرانکس کا سامان ہے اور کچھ اس طرح متفرق چیزیں۔ اس کے بعد ایک چوک بنتا ہے جسے بولتے ہیں نکا چوک۔ پچھلا چوک وڈا چوک تھا، یہ ابھی نکا چوک ہے۔ نکا چوک سے اگر آپ اسی کھنڈ بازار کی تسلسل میں آپ آگے چلتے جائیں تو اس سے بولتے ہیں پاک بازار۔ ابھی پاک بازار بھی ایک وہ تنزیہ یا ایک بڑی ہی عجیب چیز ہے۔ یہ بازار ہوتا تھا بازار حسن۔ یہاں پر بالا خانے تھے، یہاں پر کوٹھے تھے، یہاں پر تاریک اور اندھیرے کمرے تھے جن پر پردے لگے ہوتے تھے، یہاں پر گانے کی آوازیں آتی تھیں، یہاں پر سازوں کی آوازیں آتی تھیں، اور ایک شام کو، ہر شام کو ایک نا رونق ہوتی ہوگی، کیونکہ ایسے بازاروں کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے۔ کوئی پان بیچ رہا ہے، کوئی ہار بیچ رہا ہے، اور وہاں پر جسم فروشی بھی ہوتی ہوگی۔ تو جب تقسیم جب تقسیم ہوئی تو سوچا گیا کہ یہ تو بالکل ناپاک جگہ ہے، یہ تو بالکل انتہائی ناپاک جگہ ہے، چنانچہ اس ناپاک جگہ کا نام، ابھی ہمیں نہیں پتہ کون سی پاک جگہ ہیں کون سی نہیں، لیکن اس ناپاک جگہ کا نام پاک بازار رکھ دیا گیا، اور پاک بازار نام رکھنے سے وہ جگہ شاید پاک ہو گئی، اور جو وہاں پر ناپاکی ہوتی تھی وہ دھل گئی۔ واپس ہم آئے جب اسی نکے چوک میں، تو اس کے ایک طرف اردو بازار ہے۔ ابھی اردو بازار ہر پرانے شہر میں ہوتے ہیں، لاہور میں ہے، کراچی میں بھی ہے، اور مطلب جتنے بھی پرانے شہر ہیں، پنڈی میں بھی ہے۔ اچھا، ابھی یہاں کا جو اردو بازار ہے، اس کا تقسیم کے وقت اس کا یہ نام اردو بازار نہیں تھا۔ تقسیم کے وقت اس کا نام تھا سردار اچھرا سنگھ بازار۔ یہاں پر درسی کتابوں کی دکانیں تھیں۔ میں چند ایک ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو اس وقت پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے تقسیم کے فوری بعد، اور وہ جب اپنے اسکول کو آتے جاتے تھے تو انہوں نے بقائے ہوش و واس بتایا ہے کہ انہوں نے خود دکانوں کے اوپر بازار سردار اچھرا سنگھ پڑھا ہے، اور پھر کسی وقت انہوں نے سوچا کہ اچھرا سنگھ تو کوئی نام نہ ہوا، چنانچہ اس کا نام اردو بازار رکھ دیا گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کا نام اچھرا سنگھ اردو بازار ہو جاتا یا اچھرا سنگھ کتاب بازار ہو جاتا تو کیا حرج تھا؟ ہم کیوں درپے ہیں جو چیز جس کے پیچھے ایک تاریخ ہے اس کو ملیے میٹ کرنے کے لیے؟ میں یہ تقریباً ہر دوسری تیسری اپنی ویڈیو میں یہی میں دکھڑا روتا ہوں۔ دیکھیں خواتین و حضرات، یہ ایک سکھوں کا شہر تھا۔ یہاں سے سکھوں نے ملک کے ایک حصے پر، کابل تک حکومت کی سکھوں نے، چنانچہ نام بھی انہی کے مناسبت سے ہونے تھے۔ سو کوئی حرج نہیں تھا اگر یہ سردار اچھرا سنگھ کتاب بازار یا اردو بازار ہوتا۔ یہاں پر ایک پھر اور ایک بستی ہے، بستی حاکم سنگھ، یہ نوشہرہ روڈ اور حافظ آباد روڈ کے درمیان میں ہے، ابھی بھی ہے۔ وہاں کے جو سردار حاکم سنگھ صاحب تھے،
وہ اس علاقے کے ایک نوٹیبل تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہاتھیوں میں آئی. جب یہ کہا جائے کہ بیٹی کی شادی کی جو بارات تھی ہاتھیوں میں آئی، تو وہ یہ نہیں کہ راجہ پورس کی طرح یا مہارانا سنگھا کی طرح کہ ہاتھیوں کی لائنیں تھیں. نہیں، ایک ہاتھی ہوگا، 2 ہاتھی ہوں گے، جو بھی تھا، لیکن وہ بارات ہاتھی میں آئی یا وہ ہاتھیوں میں آئی. اور یہ ایک اس علاقے کا یا اس گجرانوالہ جو شہر ہے، یہ اس کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ یہاں ایک ایسا بھی علاقہ ہے، ایک ایسا بھی آدمی تھا جس کی بیٹی کی بارات میں ہاتھی آئے. اچھا، ابھی جب ہم نے پاک بازار کی بات کی، وہاں پر بالا خانے تھے اور وہاں پر طوائفیں تھیں، تو چند ایک بالا خانے تھانے والے بازار میں بھی تھے. ان کے بارے میں جب ہم تھانے والے بازار کی بات کریں گے تو وہاں کے بالا خانوں کی تب بات کریں گے. سو خواتین و حضرات، یہ ہم نے آپ کو چند بازاروں سے متعارف کروایا. ان بازاروں میں آپ روز آتے جاتے ہیں جو کہ نہ گجرانوالہ کے رہنے والے لوگ ہیں، شاید ان کو ان کی تاریخ کے بارے میں نہ پتہ ہو. سو آپ کو آگاہی کرانا مقصد تھا. جو اگر کوئی ہندوستان میں دیکھ رہا ہے اور کوئی پرانے لوگ ہیں تو وہ ان کا بھی ان کے لیے ایک تجدید ہو جائے گی، اور جو شہر سے باہر کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک معلومات عامہ میں اضافہ ہوگا یقیناً. سو خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور بہت ضروری کہ آپ اسے سبسکرائب کریں. خواتین و حضرات، اگلی ویڈیو تک آپ خوش رہیں، سلامتی سے رہیں. خدا حافظ.